صرف 3 دن تک مالش کر لو، عضو 9 انچ تک لمبا اور اتنا موٹا کہ عورت ڈلوانے کے لیے پاگل ہو جائے گی۔ ناظرین، عضو کا ڈھیلا پن ہے، عضو بہت کمزور رہتا ہے، سختی نہیں آتی۔ آپ طاقت کی چیزیں بھی کھاتے ہیں، اچھی غذا بھی کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مسائل ہوئے ہیں۔ نفس میں ڈھیلا پن آ گیا ہے، لوگوں کی بلا کچھ ہو گئی ہے۔ تو بڑا آسان سا نسخہ آج بتانے جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک لاجواب نسخے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ وہ لوگ جو مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں اور نادانی میں کیے گئے کاموں کے منفی اثرات کی وجہ سے نفس کے ڈھیلے ہونے اور نفس کے سکڑ جانے، لاغر اور کمزور ہونے کے سبب ہم بستری کے عمل کو ٹھیک سے سر انجام نہیں دے پاتے ہیں اور ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں کہ کس طرح کس چیز کا استعمال کر کے اپنے شریک حیات کے ساتھ ہم بستری کے عمل سے خوب لطف اندوز کیا جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں ان حضرات کے لیے ایک بہت طاقتور نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس سے ان کے ذہنی دباؤ ختم ہو جائیں گے اور ان میں زندگی جینے کی نئی لہر دوڑ اٹھے گی۔ آج کا نسخہ مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کا بڑا آزمودہ اور سستا نسخہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سدا جوان رہیں، آپ کا نفس کبھی ڈھیلا نہ ہو، اس کی سختی ہمیشہ برقرار رہے، اور اگر آپ کا نفس کمزور ہے اور آپ کے اندر شہوت کی کمی ہے، تو اس نسخے کو استعمال کر کے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب کسی مرد میں مردانہ کمزوری حد سے بڑھ جائے تو پھر کئی دن جنسی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ ایسے مسائل کسی بھی مرد کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں جنسی خواہش کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے استعمال سے آپ کی مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ تو نسخے کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ مزید اس طرح کی قیمتی نسخہ جات کے بارے میں آپ کو بخوبی علم ہو سکے اور بر وقت ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ہم بستری کے عمل میں ان لوگوں کے ذہنی دباؤ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ مردانہ طاقت میں کمی محسوس کرتے ہیں اور ہر وقت ہم بستری کے دوران ذہنی دباؤ اور پریشانی میں رہتے ہیں کہ وہ اس عمل کو ٹھیک سے سر انجام کر پائیں گے یا نہیں، اور وہ اپنی شریک حیات کی لذت شہوت کو پورا کر پائیں گے یا نہیں۔ ایسے افراد کو کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے؟ ان لوگوں کا اگر مباشرت کے دوران عضو تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کریں۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ ہر مرد عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے، تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک اور صاف کر لے اور جسم کے غیر ضروری بال صاف کر لے اور خود کو آراستہ کر لے۔ بیشتر اطلاع سے عورت بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے، تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔
اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ اس کا انتشار جلدی ختم ہو جائے گا۔ مرد اور عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ذوق بہ پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو تو ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض مقدر لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہوتا ہے، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور اعصابی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، جس سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہفتے میں سے ہر روز ایک بار اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے، یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ یہ بھی جان لیجئے کہ ہم بستری میں وقفے کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک شرعی حیثیت یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور دوسری طبی حیثیت یعنی طبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریعت میں اس کی تعداد معین نہیں ہے کہ کتنی بار اور کتنے وقت سے ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور پھر جب قدرت اور طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد معین کرے۔ لیکن جماع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ محترم ناظرین، ہر شادی شدہ جوڑا چاہتا ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد عورت حاملہ ہو جائے اور بچے پیدا کر دے، لیکن عورت کے حاملہ ہونے کے لیے سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ مرد کا نفس سائز میں نارمل ہو اور ہم بستری کے دوران جلدی فارغ نہ ہو۔ اس کے علاوہ عورت کی شرمگاہ میں کسی قسم کا زخم نہ ہو اور عورت ہم بستری کے دوران فارغ ہو کر نیچے لیٹی رہے۔ اس کے علاوہ عورت کے حاملہ ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مرد کی منی گاڑھی ہو اور منی مقدار میں بھی زیادہ ہو۔ منی پتلی اور نرم نہ ہو، کیونکہ پتلی اور نرم منی سے عورت حاملہ نہیں ہوتی۔ اگر کسی مرد کی منی پتلی اور نرم ہے تو اسے چاہیے کہ زیتون کے تیل کا استعمال کرے۔ اگر منی کو شہد کی طرح گاڑھا بنانا چاہتے ہو تو زیتون کے تیل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرو۔ زیتون کے تیل سے نفس کی مالش کیا کرو۔ زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے مرد کا نفس ڈنڈے کی طرح مضبوط اور لمبا ہو جاتا ہے۔ جن افراد کا نفس سکڑ کر چھوٹا ہو گیا ہو یا نفس میں لاغر پن آ چکا ہو، طاقت نہ ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ زیتون کے تیل سے مالش کرے۔ اس سے نفس کی رگیں گرم ہو کر کھل جاتی ہیں، منی کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، جس سے بآسانی حمل ٹھہر جاتا ہے اور انسان نسل کشی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ تو چلیے ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے نسخے کی جانب، جس کے 3 دن کے استعمال سے مرد کا عضو خاص 9 انچ تک لمبا ہو جائے گا
اور اتنا موٹا ہو جائے گا کہ عورت اندر ڈلوانے کے لیے تڑپنے لگے گی۔ اس نسخے کو تیار کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس میں استعمال ہونے والی چیزوں کا بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پیسے کیا چیز لے کر اس کو تیار کر رہے ہیں اور کیسے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین، اس نسخے میں استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے لونگ کا تیل، دوسرے نمبر پر ہے پان کا پتا۔ اب ان کو کیسے بنا کر تیار کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے لونگ کا تیل لینا ہے۔ مارکیٹ میں بہت مشکل ہے کہ خالص لونگ کا تیل مل جائے۔ آپ لوگ خود لونگ کا تیل نکال سکتے ہیں۔ لونگ کا تیل نکالنے کے بعد آپ اس کو محفوظ رکھیں۔ کسی بھی دکان سے پان کا پتا لے لیں اور پھر اپنے مقام خاص پر اس لونگ کے تیل سے اچھی طرح مالش کر لیں۔ مالش کرنے کے بعد پان کا پتا اپنے عضو پر باندھ دیں۔ پان کا پتا باندھ کر سو جائیں اور صبح کو غسل خانے میں جا کر اس کو اتار دیں۔ یہ عمل آپ نے صرف 3 دن تک کرنا ہے اور اس کے استعمال سے عضو کے رگوں کی جو بھی بلا کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گی، عضو خاص میں سختی آ جائے گی اور صحیح اکڑاؤ آ جائے گا، نفس کی کمزوری اور نفس کا ڈھیلا پن ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی ٹائمنگ کم ہے اس نسخے کے استعمال سے ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی اور عضو خاص 9 انچ تک بڑھ جائے گا اور اتنا موٹا ہو جائے گا کہ عورت اپنے اندر ڈلوانے کے لیے پاگل ہو جائے گی۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ کو عضو خاص کی مالش کرنے کا ایسا بہترین نسخہ بتایا ہے جس کے استعمال سے 3 دن میں عضو خاص 9 انچ تک لمبا ہو جائے گا اور موٹا اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ عورت اپنے اندر ڈلوانے کے لیے پاگل ہو جائے گی۔ اس کے استعمال سے عضو خاص کی طاقت اور ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے اور منی بھی گاڑی ہو جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی قیمتی نسخہ جات کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔